نکلے تیری تلاش میں۔ کورونا زدہ ماحول میں ایک خوشی کی تقریب۔ میری اکلوتی بچوں میں سب سے چھوٹی اور انتہائی پیاری بیٹی مریم کی شادی کی تاریخ 19 مارچ طے پا چکی تھی۔ گھر کو پینٹ کرنے والوں نے مٹی کے تیل سے 2 ماہ ہمارے ناک میں دم کیے رکھا، خدا خدا کر کے ان سے پیچھا چھڑایا۔ دعوتی کارڈ کا ڈیزائن میرے اور مریم کے درمیان تقریباً طے ہو گیا اور کارڈ کی چھپوائی کا آرڈر دینے ہی والا تھا کہ کورونا کی روز بروز بڑھتی ہوئی وبا نے ہمیں گھر میں ایمرجنسی میٹنگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ ڈاکٹر ارسلان عارف مان، جس سے مریم کی شادی ہونی تھی، وہ منیسوٹا امریکہ میں ایک ہسپتال میں میڈیکل ریزیڈنٹ ہیں، اور اگر وہ پروگرام کے مطابق پاکستان میں آ جاتے ہیں اور چند روز میں بین الاقوامی پروازیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ واپس نہیں جا پائیں گے اور ان کا مستقبل مخدوش ہو جائے گا۔ ان حالات میں مریم اگر امریکہ چلی جائے اور ان کی شادی وہیں کر دی جائے تو یہ زیادہ قابل عمل بات ہوگی۔ فوری طور پر میری اور مریم کی 14 مارچ 2020 کی ترکش ایئر لائن سے بکنگ کی گئی۔ یوں ہم دونوں لاہور سے روانہ ہو گئے۔ 14 مارچ ہی کی رات کو ڈیٹرائٹ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ مریم کی امی کا پاسپورٹ امریکن ایمبیسی والوں کے پاس ایک مدت سے پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کی شادی پر ہمارے ساتھ جا نہیں سکتی تھیں۔ ایک انتہائی لمبی فلائٹ میں مریم بار بار ماسک پہنے رکھنے پر مجبور کرتی رہی اور عظیم سارے سفر میں موبائل فون پر دریافت کرتا رہا کہ ابو نے ماسک پہنا ہے یا نہیں۔ پہلی مرتبہ ایک انتہائی نامعلوم خوف گھیرے ہوئے تھا کہ کہیں ساتھی مسافر جان لیوا وائرس ہمیں نہ منتقل کر دیں۔ ڈیٹرائٹ ایئرپورٹ پہنچ کر سکھ کا سانس لیا۔ ان دنوں مشیگن اسٹیٹ میں کورونا کی وبا پورے جوبن پر تھی۔ ایک طرح سے لاک ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اسکول کالج بند ہو چکے تھے، پارکوں میں جانا بھی ممنوع تھا، شادی ہال، ہوٹل، ہر طرح کے مالز، اسلامی سینٹر بند اور مساجد بھی بند ہو چکی تھیں۔ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ ان حالات میں شادی کا فنکشن گھر پر ہی کرنے کا پروگرام بنایا۔ 19 مارچ کو نکاح کی تقریب ہوئی۔ حاضرین میں مریم کی خالہ آمنہ تھیں، جو کہ میر مجلس اور تقریب کی روح رواں تھیں۔ وہ اس وقت لبلبہ کے کینسر کی کیمو تھراپی پر تھیں، لیکن تقریب کے سارے انتظامات انہوں نے حلیمہ بیٹی اور عائشہ بیٹی کے ساتھ مل کر بنفس نفیس خود کیے۔ حلیمہ بیٹی کے شوہر ڈاکٹر جواد بھی موجود تھے۔ یہ گھر ان کا تھا اور ہم سب لوگ اس میں اس طرح رہ رہے تھے جیسے یہ ہمارا اپنا گھر ہے اور وہ یہاں مہمان کی حیثیت میں آئے ہوئے ہیں۔ دنیا میں اس قدر اعلیٰ ظرف کے بھی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے اور عزت میں مزید اضافہ کرے، آمین۔ الپاسو سے عثمان، یوسف اور سارہ نے آ کر اس تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ سین انٹونیو سے عمر اور قاسم گمن آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے انتہائی خوف کے باوجود ہوائی سفر میں آنے کی ہمت کی اور تقریب کی رونق کو دوبالا کیا۔ دولہا ڈاکٹر ارسلان اور ان کا بھائی ڈاکٹر احسان مہمان خصوصی تھے۔ عائشہ بیٹی نے عثمان کی مدد کے ساتھ ڈرائنگ روم کو انتہائی کرینے اور سلیقے سے سجایا اور مریم کو سجاوٹ میں کسی طرح کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ نکاح خوانی کا فریضہ مجھے نبھانا پڑا۔ زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا۔ جتنے خلوص سے
والد یہ کام کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس طرح نہیں کر سکتا۔ باپ کی دلی دعائیں اتھاہ گہرائیوں سے نکلتی ہیں۔ اس سے اگلے روز ڈاکٹر ارسلان کی طرف سے دعوت ولیمہ بھی گھر پر ہی دی گئی۔ عربی اور دیسی کھانوں سے سب کی خاطر تواضع کا بندوبست کیا گیا، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا شادی اتنے آرام، سہولت اور سادگی کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے؟ ہم لوگ کیوں اپنے لیے پریشانیوں اور تکلیفوں کا انتخاب از خود کرتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کئی روز تک تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنی شادی پر اپنی جان سے عزیز ہستی کو بھی مدعو نہ کر کے انہیں زحمت نہیں دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں شادیاں انتہائی سادگی سے ہوا کرتی تھیں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے گھروں میں شادیوں کے طور طریقے ہندوؤں کی پیروی میں ان کے رنگ ڈھنگ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، آمین۔ عظیم بیٹے نے مشیگن میں مقیم ہوتے ہوئے جس طرح تمام انتظامات، تمام جزئیات کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے سر انجام دیے، ان کے لیے میں اور اس کی والدہ محترمہ تہہ دل سے اس کے شکر گزار ہیں۔ شادی کے ابتدائی مراحل سے آخر تک اس نے اپنی تمام ذمہ داریاں بڑے ہی احسن طریقے سے نبھائیں۔ ہماری تمام فیملی اور ارسلان کی فیملی کی دعائیں ہمارے شامل حال رہیں، اور یہ فریضہ انتہائی خوشی سے اختتام پذیر ہوا۔ ہم سب اس ذات باری تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے اس پرآشوب دور میں ہمیں بے انتہا سہولتیں اور آسانیاں بہم پہنچائیں، اور اس نے بے شمار مسافر نواز ہماری خدمت اور دلجوئی میں لگا دیے، اور ان سب کی چاہتیں ہر دم ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، آمین۔ کرونا کے بارے میں ایک نظم، شاعر نامعلوم۔ اپنے گھر کے در و دیوار سے ڈر لگتا ہے، گھر کے باہر تیرے گلزار سے ڈر لگتا ہے۔ سارے تبدیل ہوئے مہر و وفا کے دستور، چاہنے والوں کے اب پیار سے ڈر لگتا ہے۔ تھی کسی دور علیلوں کی عیادت واجب، لیکن اب قرب بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ جن کی آمد کو سمجھتے تھے خدا کی رحمت، ایسے مہمانوں کے آثار سے ڈر لگتا ہے۔ راہ چلتے ہوئے کوئی نہ ملا لے ہاتھ اب، تب ہی ہر دوست اور یار سے ڈر لگتا ہے۔ جو گلے مل لے میری جان کا دشمن ٹھہرے، اب ہر ایک یار وفادار سے ڈر لگتا ہے۔ ایک نادیدہ سی ہستی نے جھنجھوڑا ایسے، خلق کو گنبدوں میں نار سے ڈر لگتا ہے۔